أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر به. اپنے اصلاح کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے یاد تو گانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم خدا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید، آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید، ہے سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں. 9 نومبر کا دن وہ دن ہے جس دن مالک کائنات نے مسلمانوں پر ایک احسان کیا اور علامہ اقبال جیسی شخصیت کو بھیجا جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جب وہ گہری نیند صدیوں سے سو رہے اور اپنی ماضی کی تاریخ سے اب تو چند لوگ واقف ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت پڑھ کے، بالکل نہ واقف تھے. ان کے 2 اہم پوائنٹ، اہم نکات جو وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں، میں صرف ان 2 اہم نکات کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا نقطہ، اپنے ماضی کی تاریخ کو دیکھنا. ہم نے کیا کیا؟ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ نے اور یورپ کنٹریز جو ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر گئے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کچھ تو کیا ہے، وہ کہاں سے کیا ہے. ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. ہمارے سے مخاطب ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تکتی ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. غرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے. تہی وحدت اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں اب وہ خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندرون اب باقی نہیں ہے. انہوں نے مسلمانوں کو ماضی کی تاریخ کو پڑھنے کا کہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اسپین کا سفر کیا، انہوں نے غرناطہ کو دیکھا، استنبول کو دیکھا، قسطنطنیہ کو دیکھا، اور پھر کہا غرناطہ کو دیکھا میری آنکھ نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. اور سب سے اہم نقطہ نوجوانوں کے لیے، اور آخری نقطہ میں 2 نکات بیان کرنا چاہتا تھا، سب سے اہم نقطہ جو اسلام کی اصل روح ہے اور اس روح سے اکثر لوگ نہ واقف ہیں، وہ ہے کہ دین اور دنیا کو ہر بندہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایکویلیبریم پہ رکھے، دونوں کو مینٹین رکھے. نہ دین کو دنیا کے لیے نہ دنیا کو دین کے لیے ترک کرے. کیونکہ یہ نقطہ انہوں نے اپنا کوئی بیان نہیں کیا، یہ اصل قرآن کا نقطہ ہے. آپ پڑھیں قرآن مجید سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ورس نمبر 20001 میں اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو یہ کہتا اللہ دنیا کے پیچھے بات ہے، آخرت میں کچھ نہیں نفس کے. جو یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. یہ شخص اصل راہزن ہے، اصل مسافر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی کیسے گزارنی ہے. جب ہمارے جو دینی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے نا دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اور دنیا کا طبقہ یہ کہ دین کے پیچھے نہ بھاگو، تو یہ زیادتی ہوتی ہے. اور انہوں نے اس زیادتی کو ختم کی ہے. آپ جواب شکوہ کو پڑھیں گے تو میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اسی چیز کی طرف
رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، ہر بندہ تربیت یافتہ ہوگا، میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، تربیت عام تو ہے، مگر جو ہے قابل ہی ہے، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ کیوں ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہر نیند تمہیں پیاری ہے۔ تبائے آزاد قید رمضان پہ بھاری ہے، ایک آزاد خیال کا بندہ کہتا ہے رمضان کے روزے تو تبائے آزاد قید رمضان پہ بھاری ہے۔ تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہر جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے لگایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں بات بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، کہ زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں۔ کون ہے تاریخ آئین رسول خود مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، جس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ اور آخری شعر پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آرات و غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، ورا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے